السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جی عبداللہ کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویلا کشمیری یوٹیوب چینل۔ آج انشاءاللہ ہمارا موضوع سخن جو ہے وہ ہے اس بات پر کہ کیا ایک شادی شدہ خاتون اپنے شوہر کے والدین اور اس کے دیگر رشتہ داروں کی خدمت کر سکتی ہے یا نہیں، اور جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس کے کیا اچھے اثرات ہیں اور کیا برے۔ تو اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کو شروع کروں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میں جو نئے آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پہنچ سکے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں والدین کے بارے میں مختلف مقامات پر والدین اور دیگر عزیز و اقربا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ قرابت داروں کے ساتھ محبت اور حسن سلوک سے پیش آؤ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اسی طرح حدیث کے اندر بھی جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، ان کے لیے مختلف جو احکامات ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتاً موجود ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میرج جو کی جاتی ہے یا جو جوائنٹ فیملیاں ہوتی ہیں ان کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ فوائد یہ ہے کہ اخلاقیات، ان میں اخلاقی لیول جو ہے وہ بڑھتا ہے، اس میں آپ ایک دوسرے کے حال احوال سے باخبر رہتے ہیں، لیکن اس کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں کہ آئے دن لڑائی جھگڑے وغیرہ، کیونکہ اب جو حالات ہیں، جیسا طریقہ کار چل رہا ہے، تو ان حالات میں ایسے مواقع پہ، ایسے علاقوں میں، بعض علاقوں میں تو ایسا بھی ہے کہ وہاں پہ بے شمار لڑائیاں جھگڑے، ساس نند کے ہو گئے، دیرانی جیٹھانی کے ہو گئے، اس طرح کے لڑائیاں جھگڑے بے شمار ہوتے ہیں۔ تو ویسے بھی اگر کہا جائے تو اسلام میں بھی جوائنٹ فیملی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں بھی ملے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو الگ الگ گھروں میں رکھا ہوا تھا، اور پھر جب اپنی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح فرمایا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو تب بھی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ حضرت علی کے مکان میں گئی، تو حضرت علی کے مکان میں اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی، حالانکہ ان کے بے شمار اور بھی کافی بہن بھائی تھے، لیکن اگر جوائنٹ فیملی ہوتی تو پھر وہ کہا جاتا کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں گئی، شادی ہو کر حضرت ابو طالب کے گھر نہیں گئی بلکہ حضرت علی کے گھر میں گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اور سیرت کی دیگر بھی کتب میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں بھی جوائنٹ فیملی کا تصور کنسیپٹ نہیں ہے۔ یہ ہمارے بر عظیم کے اندر، پاک و ہند کے اندر جو ہے نا، یہ جوائنٹ فیملی میرج کا جو جوائنٹ فیملی کا جو ہے نا وہ رواج ہے، ایک یوں سمجھ لیں کہ رواج ہے، اور اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ تو البتہ جو احسن طریقے سے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ان پر بھی، یعنی انہیں نہیں کیا کہ وہ الگ ہو جائیں، البتہ جہاں پر ممکن نہیں ہے، مسائل ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، تو ایسی جگہوں پر وہ اگر الگ الگ ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی میں نہیں آتے۔ اسی طرح عورت کا اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا وہ کیسا ہے؟ تو ساس سسر کی خدمت جو ہے، حالانکہ ایک مرد پر یہ حکم لاگو نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حکم دے کہ تو میرے والدین کی یا میرے بہن بھائیوں کی خدمت کر، ایسا حکم دینے کا جو ہے نا وہ اختیار نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ عورت اگر اپنے ساس سسر کی یا چھوٹے جو ہیں دیور ہیں، نابالغ دیور ہیں یا ننندے ہیں، یا اس طرح کے ساس سسر کی فیملی ہے، ان کی اگر وہ خدمت کرتی ہے تو یہ اس کا احسان صحیح ہے۔ اور
اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک وہ کہتے ہیں نا، ایک عام مشہور ہے بات ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی سے اپنی رسپیکٹ کرانا چاہتے ہیں تو اس کی رسپیکٹ کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی خدمت ہو تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ ان کے والدین کی، شوہر کے والدین کی خدمت کریں گے. تو ایسی صورت میں آپ کے والدین کی جو بہویں ہوں گی وہ آپ کے والدین کی خدمت کریں گے. تو یہ سلسلہ چلتا ہے. آپ ایک ہاتھ دیں گے تو دوسرے ہاتھ لیں گے. یہ چیز ہونی چاہیے. اس میں یہ اخلاقی طور پہ تو ہوگا کہ آپ خدمت کریں، لیکن شرعی طور پہ یا حکمیہ طور پہ یہ حکم نہیں ہے. اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی حکم دیا ہے والدین کے بارے میں تو وہ ہر مرد عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر مرد اور عورت پر اپنے اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا یہ لازم ہے. نہ کہ دوسرے کے والدین کی عزت و تکریم کرنا، خدمت کرنا یہ فرض واجب یہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ مرد اپنے شوہر جو ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کی تعظیم و تکریم کرے. اب بعض احباب یہاں پہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا زوجہ کے ہوتے ہوئے زوج جو ہے، شوہر جو ہے وہ اپنے والدین کے پاؤں دبائے گا، وہ ان کو کھانا کھلائے گا یا کھانا پکا کے دے گا؟ تو ایسا نہیں ہے. یعنی کھانا پکانے والا چکر تو ایسا نہیں ہے. ہاں اگر عورت کھانا پکا کے نہیں دیتی تو پھر مرد پہ لازم ہے کہ وہ چاہے تو بازار سے لا کے انہیں کھانا کھلائے، چاہے خود بنا کے کھلائے. تو کھلانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. وہ پکا کے کھلاتا بھی ہے، وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.